بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اخلاص میں سورہ اخلاص 112 نمبر سورت ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قل اعلان کرو، کہو، ڈکلیئر کرو، بتاؤ، ہوگا وہ ذات کہ جو اللہ ہے وہ احد ہے، ایک ہے، اور وہ اللہ صمد ہے، اور وہ اللہ لم یلد، وہ کسی کا مولود نہیں ہے، یعنی کسی سے وہ پیدا نہیں ہوا، کسی سے وہ جسے بگٹ کے یعنی ولد جننا، باپ بننا، تو وہ کسی کا باپ نہیں بنا، یعنی وہ والد نہیں ہے، نتیجتاً اس کا کوئی مولود نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا مولود بنا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ ہی وہ کسی کا مولود ہے. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، کفوا، مد مقابل، ہم پلہ، ہم سر، احد، کوئی بھی، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، ہم پلہ ہے، نظیر ہے، کاؤنٹر پارٹ ہے، اس جیسا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اس میں رفقان محترم پہلے تو کل کا مسئلہ ہے. کل کہ یہ کل جو ہے، جب آپ عام کلام میں بات کریں، کسی کو کہیں کل، عربی میں کل الامر کذا، کہہ کہ یہ معاملہ ایسے اور ایسے ہے، تو وہ آگے سے کل الامر کذا نہیں کہے گا، یعنی کل کا لفظ جو ہے وہ نہیں دہرائے گا، وہ کہے گا الامر کذا. الامر کذا یہاں پر کل کی جو سگنیفیکینس ہے، یہ ایک مستقل درس کا موضوع ہے کہ کل یہاں کس حقیقت کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ دراصل آبجیکٹیوٹی آف ایویلویشن جو ہے، وہی کی جو خارجیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے اوریجنیٹ کرنے والے، بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ نبوت جس وقت ریسیو کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے کلام، تو اس کا جو ورلڈی کانشسنس ہے، جو اس کا وہ شعور ہے جو کہ اس زمان و مکان کی حیات سے متعلق ہوتا ہے، وہ اصل میں اس وقت ایکٹیو نہیں ہوتا، ان ایکٹیو ہوتا ہے. اور وہ سوئی گویا کہ جو اس خارجی کائنات سے متعلق ہوتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے، اور وہ عالم بالا سے جو اس کا اتصال ہے، کنیکشن ہے، جو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہی کی خارجیت جو ہے اس کا اظہار ہے. تو بعد میں اس پر گفتگو کریں گے. اور آگے ہے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے. اس اللہ کو واحد نہیں کہا، واحد نہیں کہا کہ وہ اللہ واحد ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد وہ ہوتا ہے رفقائے محترم جس کے بعد ثانی اور ثالث ہو، یعنی جب آپ کسی کو واحد کہیں تو واحد میں ایک چیز کا التزام ہے کہ اس کا ثانی ہوگا، ثالث ہوگا، رابع ہوگا، خامس ہوگا بعد میں اس کے اس حوالے سے. لیکن احد جو ہے وہ ہے یونیک، کہ جو اپنی ذات میں ہے ہی ایک، یعنی جب کوئی چیز ان پیرلل ہو، اس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، وہ اس فیلڈ، دائرے، نو،
اور ڈومین کے اندر ایسی ہو کہ اس کا کوئی ثانی نہ ہو، نظیر نہ ہو، اس جیسا نہ ہو، تو ہم کہیں گے یہ احد ہے، واحد نہیں۔ تو واحد کے اندر التزامی مفہوم کے اندر تعدد آتا ہے، جبکہ احد جو ہے وہ مکمل طور پر وحدت کا مظہر ہے۔ تو وہ ذات الہ ہونے کے حوالے سے ہے ہی ایک، کوئی اور ذات ہے ہی نہیں کہ جس میں الوہیت جو ہے پائی جائے۔ الوہیت کیا ہے اس پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ ذات الوہیت میں یونیک ہے، تنہا ہے، یعنی اس کی کوئی مثیل نہیں، شبیہ نہیں، مثیل نہیں، نظیر نہیں، مد مقابل نہیں، ند نہیں، کچھ نہیں۔ اور وہ ذات صمد ہے۔ الصمد من الناس، عربی زبان میں صمد عربوں کے ہاں ایسے سردار کو کہتے ہیں کہ جو علاقے میں جو رہنے والے ہیں وہ اس کے محتاج ہوں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ الذی یصمد علیہ الناس، الصمد وہ ذات کہ جس کی طرف لوگ یا علاقے کے رہنے والے جو بھی ہیں وہ آنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ ان کی ضروریات اس سے وابستہ ہے، لیکن لا یلجا الیہ احد، وہ کسی اور کی طرف جانے کا پابند نہ ہو، اس کی کوئی ضرورت دوسروں سے وابستہ نہ ہو اور دوسروں کی ضرورت اس سے وابستہ ہو، ایسے کو کہتے ہیں صمد انسانوں میں سے۔ اور اسی طرح الصمد من الاسخرہ، ایسی چٹان کہ جس کے ساتھ مثلا آپ نے کشتی کو جہاز کو لنگر انداز کر دیا، باندھ دیا، اس حوالے سے کہ اب بڑے سے بڑا طوفان آئے تو وہ اس چٹان کو گزر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے اس مقام سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو ایسی چٹان کو الصمد، ایسے انسان کو صمد، اور اسی طرح ایسا گھوڑا کہ جو چلتی ہوئی تلواروں میں یا گھمسان کا رنگ پڑا ہو لیکن وہ خوف سے، گھبراہٹ سے، یا جو موقع محل کی وہ ہوتی ہے اس سے بھاگے نہیں، مالک کی وفا کے لیے اس کے ساتھ گیا، ساتھ اس کا نبھانے کے لیے کٹا تو دے اپنی گردن، لیکن میدان سے، مارکے سے ادھر ادھر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ صمد کا اطلاق جس حوالے سے بھی ہو، اس میں دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ذات، وہ چیز اپنی ذات میں مستحکم ہو، وہ اپنی ذات کے اندر مستحکم ہو، کنسولیڈیٹ ہو، مستحکم ہو، طاقت والی ہو، قوت والی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے دوسروں کے قیام کا، دوسروں کو قوت دینے کا وہ سبب بنے، باعث بنے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفت استعمال کی وہ ہے قیوم، الحی القیوم۔ قیوم یہی مفہوم ادا کرتا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس جگہ قیوم کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوا اور صمد کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ صمد کے استعمال کو کیا ترجیح حاصل ہے قیوم پر؟ تو اس پر بھی دروس میں گفتگو کریں گے کہ صمد اور قیوم میں امتیاز کیا ہے، اور اس مقام پر صمد کو لانے کے لیے ترجیح پریفر کیوں کیا گیا ہے۔ یہ اس سورت کا تقاضا ہے یا اس یعنی باب کا تقاضا ہے، یا سورہ سبا سے جو چوتھا باب قرآن کا شروع ہوتا ہے حمد رابع، اس حمد رابع کا تقاضا ہے کہ یہاں صمد لایا جائے، قیوم نہ لایا جائے۔ تو اس پر ہم صمد کا جو درس ہوگا اس پہ ان مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، تو یہ بھی الوہیت کے باب میں مثلا یہودیت کا تصور، نصارہ کا تصور، مجوس کا تصور، ہندو مت کا تصور کہ وہ اللہ جو ہے وہ خود یا تو اس نے والد اور مولود کا خود وہ کسی کا والد ہے، والد ہونا تو عام ہے، مولود ہے یا نہیں ہے، وہ اس معنی میں کہ جب مسیح کو بھی الہ مانا گیا تو وہ بے وقت والد بھی ہوئے، اس مولود بھی ہوئے،
مولود بھی ہوا. تو یہ الہ کے لیے لم یلد و لم یولد کی جو سگنیفیکنس ہے اس پر آگے دروس میں گفتگو کریں گے, اور اسی طرح اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں, یہ بھی آگے آئے گا. تو آج کے درس کو ہم رفقائے محترم شرک اور توحید کا جامع عنوان دیتے ہیں, اور شرک اور توحید میں جو قرآنی امتیازات ہیں یا مسائل ہیں یا ہماری عملی زندگی سے جن کا تعلق ہے اس کے حوالے سے ہم ان دروس میں گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے جو رفقائے محترم شرک اور توحید کے بعد میں بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں مذہبی پیشوائیت نے یہود کے زیر اثر ایک تو اللہ کا تصور جو لیا ہے وہ سیڈسٹ کنسیپٹ آف گاڈ. اللہ کو ہم نے اس حوالے سے لیا کہ جو ایک انتقام پرور, خون آشام اور اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے خوش ہونے والا, یہ جو دیوتا کا تصور تھا, خونی دیوتا کا تصور مذاہب میں بالکل وہی پینیٹریٹ کر آیا ہے ہمارے اندر, دار آیا ہے بیرونی اثرات کے زیر اثر, مجوسیت کے, ہندو مت کے, یہودیت کے, نصرانیت کے زیر اثر خدا کا خونی دیوتا کا تصور جو ہے وہ ہمارے اندر آ گیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اس تصور سے بہت بلند ہے. قرآن حکیم میں مصائب و علام دے کر خوش ہونے کا جو تصور ہے, قرآن اس کا کلی طور پر اس کی نگیشن کرتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں, میں ایک حوالہ دیتا ہوں, 42/30 سورہ شورى 42ویں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 42-30 سورہ شورى آیت نمبر 30 ارشاد ربانی ہے, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. 42 سورہ شورى آیت نمبر 30. وَمَا أَصَابَكُم, اور جو کچھ پہنچتی ہے تمہیں, آگے ہے من مصیبتیں, کوئی بھی مصیبت, یعنی مصیبہ نکرہ ہے اور اس پر من داخل کر دیا ہے. کوئی بھی مصیبت, انفرادی ہو, اجتماعی ہو, مصیبت کسی بھی دائرے میں کیوں نہ ہو, وہ جو کچھ بھی تمہیں عزم مصیبت پہنچتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, وہ مصیبت نتیجہ ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کا. وہ کسب ہوتا ہے, وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی. وہ خواہ میرے اور آپ کے انفرادی ہاتھ ہوں یا ہمارا سوشل سسٹم جو ہے, سوشل آرڈر جو ہے, وہ ہمارا اجتماعی کسب ہے. یعنی کوئی مصیبت براہ راست اللہ کی طرف سے اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈال کر خوش ہوتا ہے, بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے انسانوں, اللہ تعالیٰ کے نظام میں, قانون میں تو یہ بات بھی ہے کہ وہ مصیبت کو مصیبت بھی جلدی فوراً نہیں بننے دیتا. مصیبت کا مصیبت ہونا بھی ایک لمبے عرصے کے بعد مصیبت بنتی ہے. کوئی مرض, کوئی تکلیف دفعتاً واحدہ نہیں ہے, تو اس کے پیچھے کاز اینڈ ایفیکٹ ہے, اور کسی بھی کاز کے ایفیکٹو ہونے کے لیے فطرت نے ایک مہلت کا وقفہ رکھا ہے. ایک امہال اور تدریج کا قانون ہے کہ اگر اس امہال اور قانون کے تصرف سے یا ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہمارے لیے پوری طرح ممکن ہے. جو ابھی ہم نے کانٹے دار درخت کا بیج ڈالا ہے, اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو اس کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکے. تو کوئی مصیبت رفقائے محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ مصیبت میں مبتلا کر کے بندوں کو خوش ہوتا ہے, نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ سورہ نساء دیکھیں, 4 سورت ہے سورہ نساء.
چوتھی صورت ہے اور آیت نمبر 147 میں سورہ النساء چوتھی صورت آیت نمبر 147 ارشاد فرمایا گیا سورہ النساء آیت نمبر 147 ما یفعل اللہ بعذابکم. غور کر، ما یفعل اللہ، کیا حاصل کرے گا اللہ، کیا بگڑا ہوا کام ہے اللہ کا جو بن جائے گا. ما یفعل اللہ، کیا پائے گا، کیا حاصل کرے گا اللہ، کس چیز سے، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے مجھے کیا ملا. ما یفعل اللہ، کیا حاصل کرتا ہے، کیا بناتا ہے اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے. یعنی اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے اس کا کوئی رکا ہوا کام ہے، تو اس کی کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے کہ وہ پوری کرنا چاہتا ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے. ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا کہ اگر تم شکر کا معنی ہمارے ہاں جو ہے وہ رفتہ محترم عربی اور قرآن میں نہیں ہے. شکر تو عربوں کا آپ جانتے ہیں کہ وہ تمدنی زندگی نہیں تھی ان کے ہاں، وہ صحرائی تھے، وانڈرنگ، خانہ بدوش. تو ان خانہ بدوشوں کے ہاں مہمان نوازی بھی تھی. اب سیٹلڈ لائف ہو نا اور مہمان نواز ہو، آپ تو کیا کریں گے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ زیادہ دودھ دینے والی بکری، بھیڑ، اونٹنی، اس کو کھونٹے کے ساتھ رکھتے تھے خیمے کے، کہ ادھر مہمان آیا، تھوڑا سا چارہ ڈالا، دودھ دویا اور مہمان کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ جو دودھ دونا ہے چارہ ڈال کر، اس کو جب وہ بھینس، بکری، اونٹنی اپنے پستان دودھ سے بھر لے اور مالک کو کہے مجھے دو لو، اس کیفیت کو عربوں کے ہاں کہتے تھے شاکرت یہ ناقہ، کہ بکری نے یا اونٹنی نے میرا شکر کیا. شکر کا معنی ہوا ریوارڈ، شکر کا معنی ہوا جد و جہد کو فروٹفل یا نتیجہ خیز کرنا، کہ ایک طرف چارہ ڈالا، یہ عمل ہے، اور اس کا شکر کیا ہے، پستانوں کا دودھ سے بھر لینا. پر شکر ہے جس طرح کی آپ کی جدوجہد ہوگی اسی طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو شکر ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دن رات نوع انسانی کے شکر میں لگا ہوا ہے. یعنی جس طرح کی انسانوں کی جدوجہد ہوتی ہے اسی طرح کے نتائج و ثمرات پیدا کرنے کے لیے ہر وقت ہر وقت وہ اس کام میں نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے میں مصروف ہے، ان کی جدوجہد کو نتیجہ خیز. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور اور صحیح استعمال کرو تو تم پر عذاب کیوں آئے. عذاب تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا، وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے یا پراپر استعمال نہیں کرتا، جس حوالے سے اسے استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، تو وہ عذاب بنتا ہے. اور اگر تم امن میں آنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں امن کے بجائے تکلیف میں ڈالے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قدردان، علم رکھنے والا. تو میری بات یہ تھی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا تصور قرآن کا یہ ہے کہ وہ عذاب اس لیے دیتا ہے کہ اس کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں اور وہ اس کو چالو کرنا چاہتا ہے، اور نہ فرحت و سرور حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اسی ضمن میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو توحید اور شرک کا مسئلہ ہے رفقاء محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید منوانے کا اپنا ذاتی حوالے سے کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی شرک سے اس کو ذاتی حوالے سے کوئی تکلیف ہے. ہمارے ہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ جتنا کوئی ایک عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ اپنی جس طرح شوقن کو برداشت نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے کسی شریک کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جس طرح کوئی بیوی عورت جو ہے وہ اپنے اوپر شوقن کو برداشت نہیں کرتی. تو یہ تصور بھی غیر قرآنی ہے. قرآن شرک تو شرک ہے. قرآن کفر کے بارے میں یہ کہتا ہے رفقاء محترم کہ اگر پوری نوع انسانی
جن و انس زمینی اور آسمانی مخلوقات مل کر اللہ کے وجود کا انکار کر دیں تو بھی اس کے وجود کو، اس کی ذات کو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ قرآن حکیم یہ کہتا ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم 12ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 8 میں کہتا ہے، سورہ ابراہیم 14ویں سورت 8ویں آیت 14/8، وَقَالَ مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، ان تکفروا، اگر کفر کرو تم، اگر کافر ہو جاؤ تم، اور آگے فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ سب کے سب جو روئے زمین پر پائے جاتے، یعنی اگر لوگ، انسان اور تمام مخلوقات جو زمین پر موجود ہے، شرک نہیں، اگر یہ کفر بھی اختیار کریں، کافر بھی ہو جائیں، تو کیا فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا کفر اللہ تعالیٰ پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا، ان کے کفر سے اللہ متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں غنی ہے اور وہ اپنی ذات میں محمود ہے، حمید ہے، قابل حمد ہے، وہ پریز وردی ہے اپنی ذات میں۔ تو جب وہ اپنی ذات میں پریز وردی ہے، اپنی ذات میں وہ غنی ہے، تو کیا پرواہ اسے کہ اس کا انکار کر لیا جائے یا اس پر کسی شریک کو لایا جائے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو شرک ہے رفقائے محترم، وہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں عذر قرآن شرک ایسا جرم ہے جو مشرک اپنی ذات کے خلاف کرتا ہے، یعنی قرآن کی روح سے شرک اپنی ذات کے خلاف جرم ہے۔ شرک کرنے سے انسان اپنی ڈگنیٹی جو ہے، اپنی کرامت ذات جو ہے، ڈگنیٹی آف پرسنالٹی، اپنی ذات کی جو عظمت ہے، برتری ہے، جو اسے بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان ہے، کہ کائنات کی تمام قوتیں جو ہیں اس کے سامنے سربسجود ہیں۔ تو جب انسان شرک کرتا ہے تو شرک کرنے سے یا تو وہ پتھر، یہ چیزیں، اور یہ کر کے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے سے فروتر کو اپنے سے برتر بنا لیتا ہے، یا وہ اپنے مذمومہ حوالے سے کسی کو، تو کوئی کائنات میں اللہ کے بعد انسان چونکہ سب سے بڑا ہے، اس لیے انسان اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو، اپنے شرف و مجد کو، اپنی عظمت کو اپنے ہاتھوں پامال کرتا ہے۔ اس لیے انسان کا اپنے آپ کو پامال کرنا یہ خالق کی نظر میں اس حوالے سے عظیم ہے کہ جس نے عظیم بنایا ایک کو اور وہ اپنے سے فروتر کے سامنے جھک جائے، تو بنانے والے کو اس حوالے سے ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو کیا اور کیا مقام دیا اور یہ گرا اور کہاں جا کر گرا۔ اس حوالے سے شرک جو ہے اس میں قرآن یہ کہتا ہے، یہ میں سورہ الحج کا حوالہ دے رہا ہوں، 22ویں سورہ الحج اور آیت نمبر 31، سورہ الحج 22ویں سورہ 31ویں آیت، ارشاد ربانی ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر اور تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، 22/31 سورہ الحج آیت نمبر 31۔ حنفاء للہ، اپنا جوڑو ایک اللہ کے ساتھ، سب سے توڑ ایک اللہ سے جوڑ، یعنی یکسو ہو جاؤ، ایکسکلوسیولی
جڑ جاؤ اللہ کے ساتھ، اپنا رخ اپنے سب کچھ لگا دو اللہ کی طرف، اللہ کے اوپر، اس کے عطا کردہ نظام حیات پر، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کی کتاب میں، اس کے منزل من اللہ حکم نامے میں، یہ 6 شرک کے پہلو ہیں۔ تو جو بھی شرک کرتا ہے تو ایسا شرک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ فَكَأَنَّمَا، گویا کہ وہ، یعنی کون؟ شرک کرنے والا، گویا کہ شرک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ خَرَّ مِنَ السَّمَاء، وہ نیچے گر جاتا ہے مقام بلند سے۔ مقام بلند سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارض و سما کا ہر بست و بلند جو ہے وہ تو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو انسان اپنے اس مقام بلند سے گر جاتا ہے، اپنی عظمت کو اپنے ہاتھ سے پامال کر بیٹھتا ہے۔ اور جب فرمایا وہ مقام بلند سے گرتا ہے، مقام توحید، مقام بلند، تو اس مقام بلند سے جب وہ گر جاتا ہے یا گرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، ہر طرف سے جو پرندے ہیں اس کو نوچ کھانے کے لیے دوڑ پڑتے، چڑھائی کر دیتے ہیں، چیلیں، کوے، گدیں، مردار خور۔ اور یہ مردار خور مذہبی پیشوا، ابھی ہم دیکھیں گے قرآن حکیم میں۔ تو یہ جو شرک کا رجحان پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان پر گدیں، چیلیں، کوے، کائیں کائیں کرنے والے، حرام کھانے والے، حرام کے مال پر پلنے والے، وہ ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور رہی صحیح جو اس کا مادی وجود ہوتا ہے اس کو بھی وہ تباہ پر بحال ختم کر دیتے ہیں۔ اور تحوی بالریح فی مکان صحیح، اور اگر کوئی پرندہ اس کی طرف نہیں آتا تو دو زبردست قسم کی آندھی اس پر آتی ہے، اور وہ آندھی اس کو پیس ڈالتی ہے، اس کی شخصیت کو پارا پارا کر دیتی ہے، اس کی عظمت و جلال کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور اس کی آئیننس جو ہے، ذات جو ہے، کرامت ذات انسانی جو ہے، اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ میں نے یہ بتانا تھا کہ شرک اللہ تعالیٰ کو اس لیے ناپسند نہیں ہے کہ اس کی غیرت جلال میں آتی ہے، جس طرح کہ کوئی عورت سوکن برداشت نہیں کرتی، تو اللہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ شرک دراصل ذات انسانی کا اپنا کرائم ہے، جرم ہے، جو وہ خود اپنے خلاف کمٹ کرتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی عظمت اور جلال سے محروم ہو کر یا تو اپنے ہی جیسے انسانوں عباد امثالکم ان کو بانس پر چڑھا لیتا ہے، یا اپنے سے بھی جو فروتر ہیں ان کو اپنا آقا مان کر اپنی سیادت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ شرک کا ابتدائی یعنی موقف یا بات جس سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات، یہ تو شرک کے حوالے سے بات ہوئی۔ دوسری بات یہ رفقائے محترم کہ اس وقت امت میں جو کرنے کا کام ہے، اصلاح ہے، وہ عمل سے نہیں۔ عمل جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، خواہ وہ عمل جو ہے وہ کوئی ہمالیہ جتنا کیوں نہ ہو۔ اعمال کی چلت پھرت سے، اعمال کے حوالے سے اصلاح یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے بنیادی وہ توحید اور شرک کو سمجھنے کا ہے، یہی نبوی طریقہ کار ہے، اور یہیں سے اصلاح کا نقطہ آغاز ہے۔ اس ضمن میں 2 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سورہ غاشیہ ہے، 88 سورت ہے، 88 سورہ 88، آیت نمبر 3، 88/3۔ بات یہاں سے ہو رہی ہے کہ
حل اتاکا حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے اس کے بارے میں جو سب کو ڈھانپ لینے والی ہے؟ اور وہ جو ڈھانپ لینے والی صورت احوال ہے، انقلاب ہے، قیامت ہے، اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے کہ اترے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، کچھ چہرے واماندہ، تھکے، عظمت و جلال سے محروم، اداس، پرچھائیاں اڑ رہی ہیں، تباہ و برباد ہونے والے۔ اور وہ جو چہرے ہوں گے رفقائے محترم، واماندہ، اداس، تھکے ماندے، ہر طرح کی اس زیبائی سے محروم، یہ کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، یہ عمل کرنے والے، عمل کیے، بڑے بڑے عمل کیے۔ عاملۃ اہل علم جانتے ہیں اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل ہونے کے ناطے سے یہ کیا ہے؟ صبح و مساء، دن رات کام میں لگے ہوئے، کام کرنے والے، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے۔ تو کام کرنے والے، لیکن کیا فرمایا؟ ناصبہ، ناکام و نامراد، تباہ ہونے والے، کام کرنے کے باوجود ناکام۔ کام کرنے کے لیے شرط ہے رفقائے محترم کہ وہ مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ وہ کام جو مالک کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس کے قانون اور اذن کے مطابق نہیں ہے، اس پر کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ آپ فیکٹری کے مالک ہیں، ادارے کے مالک ہیں، گھر کے مالک ہیں، تو اگر نوکر آپ کی منشا کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا، بڑی محنت کی ہے، تھکا دیا اس نے اپنے آپ کو، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، لیکن آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ کی ویلنگ نہیں ہے، آپ نے اسے حکم نہیں دیا، تو کیا ہوگا؟ عمل ریوارڈ کا باعث نہیں بنے گا۔ اس لیے عمل سے پہلے یہ دیکھو کہ عمل اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے یا نہیں، عمل منشا ربانی کے مطابق ہے یا نہیں، عمل اللہ تعالیٰ کی میزان پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس میزان ہے اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین۔ یہ اللہ کا دین، اللہ کی وحی میزان ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ، اس میزان میں تولو۔ اگر وہ عمل میزان الہی کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو اس پر ملے گا ریوارڈ۔ اگر وہ اس کے خلاف ہے، خواہ وہ دن رات کا عمل کیوں نہ ہو، افریقہ، امریکہ، جنوبی، تمام دنیا میں اس عمل کو آپ بھر دیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عمل نہیں ہے، تاکہ اس کی کتاب کے مطابق نہ ہو۔ اس حوالے سے ہم آپ کے اور ہمارے عمل تو کیا ہوں گے؟ نبیوں والے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر 39ویں سورہ، 39ویں سورہ، آیت نمبر 65، سورہ یہ 39ویں ہے، سورہ زمر، اور آیت نمبر ہے 65، 65، 66۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بے شک وہی کیا جا چکا ہے آپ کی جانب، یہ حقیقت آپ کو بار بنائے وہی کنوے کر دی گئی ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی جانب بھی یہ وحی کی جا چکی ہے۔ کن کی جانب؟ فرمایا کہ من قبل، جو آپ سے پہلے تھے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام امتیں اس حقیقت سے آگاہ کر دی گئی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی، بفرض محال، یہ بفرض محال امت کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر نبی بھی بفرض محال شرک کرے، بفرض محال نبی بھی شرک کرے،
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو نبی کا 90 کام بھی کیا ہو جائے گا؟ غبات اس کو لگ جائے گا، غبات۔ یہ غبات رفقائے محترم مرض ہے، اور ہم پنجاب والے اس کو جانتے ہیں۔ یہ اسی موسم میں، سردیوں کے موسم میں چٹالا یا بریشوں وہ چارہ ہوتا ہے، وہ گائے یا بھینس کھا لے تو اس کی یہ جو ہے پھول جاتا ہے اس کا پیٹ، اور سائڈیں بہت ابری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اجنبی آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو جناب بڑی تندرست بھینس ہے، گائے ہے، صحت مند ہے، لیکن حقیقت میں اندر ہوا بھری ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا وہ لگائیں اور وہ ہوا نکل جائے تو اس کی تو یہ غبار زدہ عمل، کہ وہ عمل ظاہرہ حوالے سے بڑا خوشنما نظر آتا ہے، شاندار نظر آتا ہے، اٹریکشن اس میں ہوتی ہے، جان ماری انسان کر رہا ہے، بسترے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے صاحب کتنا بڑا جہاد ہے، کتنا بڑا مجاہدانہ عمل ہے، لیکن یہ غبار زدہ عمل ہے۔ اگر عمل کے اندر یا جماعت کے اندر وہ شرک ہے جسے قرآن شرک ہے، تو اس شرک کے ساتھ کوئی ہمالیہ جتنا عمل بھی کیوں نہ ہو وہ ناکام ہے، نامراد ہے، وہ کامیابی پر آپ کو ممتاز نہیں کرے گا۔ اگر شرک کیا آپ نے اے نبی بفرض محال، تو آپ کے عمل بھی کیا ہوں گے؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی ہماری نظر سے گر جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو بھی نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ اس لیے وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، عمل کرنے سے پہلے توحید سیکھو، عمل کرنے سے پہلے، صلات سے بھی پہلے، صوم سے بھی پہلے، حج سے بھی پہلے، یہ تمام اعمال ہیں، ان اعمال سے پہلے توحید سیکھو، موحد بنو۔ اگر جس سے تعلق ہے وہ مشرک ہے، شرک کی ملونی ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ بل اللہ فاعبد، پہلے اللہ کے عبد بنو، خالص اسی کے ہو کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بنو، اس پر شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس حوالے سے مقام بلند پر تم جو فائز ہوئے، تو اس مقام شکر ہے۔ تو میری بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا درکار ہے کہ جماعت کے اندر یا فرد کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جسے کتاب اللہ نے شرک قرار دی ہے۔ اور یہ بات جو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تمام انبیاء کا اجتماعی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام میں کیا ہے، اور سورہ الانعام 6 سورہ ہے، اس کی 88 آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میں نے ضمنی حوالہ نوٹ کروایا، بات آگے چلانی ہے۔ 6:88 تمام انبیاء کے بارے فرمایا کہ ہم نبیوں کے تمام اعمال ایک طرف، لیکن اگر تمام نبیوں میں ایسی کوئی چیز آ جائے کہ جسے شرک قرآن یا رحمان یا اللہ کی وحی میں کہا گیا ہوگا، تو وہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، نبیوں والا عمل بھی خدا کی نظر میں آپ کو کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ بات اب اس ضمن میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں شرک کی، کہ جس میں یہ امت سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی ہے اور احساس تک نہیں ہو رہا، اور ہم ادھر ادھر کبھی سیاست کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی نماز کی اصلاح پر اٹھتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا ایک شرک ہے جس میں یہ امت سر سے پاؤں تک مبتلا ہے، لیکن اس کی ہمیں فکر نہیں۔ آئیے دیکھیں کہ عزو کتاب اللہ وہ کیا شرک ہے کہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے سورہ روم ہے، 30ویں سورہ، آیت نمبر 31 اور 32، سورہ روم 30ویں سورت ہے اور آیت نمبر 31-32، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، جھکے رہو صرف ایک اللہ کی جانب، واتقوا، اور معنی کرتے ہیں اس سے ڈرو،
تو اللہ رفقائے محترم ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ 2:165 میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تو ایمان والوں کا محبوب ہے، تو محبوب کبھی خوفناک چیز ہوتی ہے، ڈراؤنی چیز ہوتی ہے۔ وقایقی عربوں کے ہاں وقیان وقل فرسا، گھوڑے کو جو ہم نال بندی کے عمل سے گزارتے ہیں اس کو عربوں کے ہاں تقوی کہتے ہیں۔ تو وقایقی وقیان کا اصل معنی ہوا کہ آنے والے خوف و خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا بندوبست کر لینا، کہ جس طرح گھوڑے کو نال بندی کے عمل سے گزار دیا جائے تو راستے میں جو کانٹے وانٹے ہوتے ہیں ان کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، انسان اعتماد کے ساتھ منزل مراد کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو تقوی اصل میں ہے قوانین الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لینا۔ تو جتنا آپ قانون الہی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، ہارمونائز کریں گے، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اتنا آپ خوف اور حزن سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے عطا کردہ نظام حیات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ الصلاۃ کو قائم کرو۔ الصلاۃ جب وقت کے ساتھ ہو تو صلاۃ موقت ہوتی ہے، اور جب وقت سے آزاد ہو تو اقامت صلاۃ دراصل ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے کہ جس میں اللہ کا دین بحیثیت نظام حیات نافذ ہو۔ پس متقی بننے کے لیے شرط ہے کہ دین بحیثیت مجموعی، دین بحیثیت اجتماعی، پوری کی پوری امت کا اور پوری کی پوری زندگی کا وہ نصاب حیات بن جائے۔ پس دین کل کے کل کو نافذ کرو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دین کو نافذ کرنے کے لیے شرط ہے کہ تم ان میں سے نہ ہو جاؤ، نہ ہو جانا کہ جو مشرک ہے، مشرکوں میں سے نہیں ہونا۔ سوال پیدا رحمان مشرک کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو کہا مشرک ہوتے ہیں 33 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والے، مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے والے، مریم کو یا روح مقدس کو اللہ کی ذات و صفات میں، ہم تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ کہا کہ مشرک کون ہوتے ہیں؟ من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ ہوتے ہیں مشرک اللہ کی نظر میں کہ جو ایک دین کا دعویٰ لے کر، ایک دین کے دعوے دار ہو کر ایک دین کو ہزارہ دینوں میں تقسیم کر لیا، جدا جدا کر لیا۔ یہ جو ابھی سید اختر بھائی کہہ رہے تھے 1972 میں کہ ہماری دینیات الگ، دو دینیاتیں دین سے، یعنی شیعہ کا دین، شیعہ کی دینیات مذہب کی، اور سنہ کی دینیات یعنی سنیوں کا دین۔ تو نقطہ آغازی میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی دین دو ہیں، ایک شیعوں کا ہے، ایک سنیوں کا، اور سرکاری سطح پر۔ اور جس وقت یہ پاس کیا گیا تو اس وقت اللہ، وہ جو 2-3 علماء دین تھے ان سے بات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہ یہ الگ الگ ہو گئے، بٹوارا ہو گیا۔ تو یہ بٹواروں پر خوش ہو رہے ہیں۔ فرقو، فرمایا جدا جدا کر لیا انہوں نے اپنے دین کو، ایک دین جو تھا اس کو کتنے ہی دینوں میں تقسیم کر لیا۔ اور آگے فرمایا وَقَانُوا شِيَعًا، پہلے دین الگ الگ ہوا، پھر دین کے نتیجے میں سیاست آئی، اور پھر یہ سپاہ عباس ہے، یہ سپاہ صحابہ ہے، اور وہ قوت اور انرجی جو دشمن کی طرف لگانا چاہیے تھی وہ ایک دوسرے کو پامال کرنے کے لیے وہ قوت و طاقت لگائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا پہلے ان کا الگ الگ وہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، سیاست میں بھی وہ الگ الگ گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ، ہر جمعیت، ہر جماعت
کہ جو الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہر گروہ، ہر جتھا، ہر جماعت بما لدیہم، ان کے پاس جو شخصیات ہیں، انہوں نے جو اعلیٰ حضرت بنا لیے ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھ لی ہیں، وہ کتابیں اب قرآن کی ریپلیسمنٹ کر رہی ہیں، اور مذہبی شخصیتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ شرک فی الرسالہ، یعنی رسول کے مقام پر شخصیتیں اور انسانوں کی تصنیفات کتاب اللہ کے مقام پر۔ اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جری کہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم درس قرآن نہیں دیتے، ہم اپنا نصاب ہی پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا نصاب نعوذ باللہ من ذالک قرآن حکیم سے زیادہ جامع ہے۔ قرآن میں تو صرف قرآن ہے، ہمارا جو نصاب ہے اس میں بزرگوں کے قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، قرآن بھی ہے۔ تو ریپلیسمنٹ کر دی انہوں نے الکتاب کو کتب میں اور الرسول کو اپنے اعلی حضرتوں میں، اور خوش ہیں، شادوں فرح ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ وہ اپنی شخصیتوں کا ایڈیشن نکالتا ہے، جلوس نکالتا ہے، شخصیتوں کے بٹوارے، کتابوں کے بٹوارے، الکتاب کی جگہ پر کتابیں۔ تو یہ جو رفقا محترم شرک ہے نا، فرقہ پرستی کا، فرقہ بازی کا، فرقہ نوازی کا، اس سے امت آج 100% غافل ہے۔ اور اس غفلت کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یا اس کا آخری ثمرہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق منقطع ہو چکا ہے، اگرچہ شعوری طور پر ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اس ضمن میں دو مقام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ جو فرقہ بازی آتی ہے، یہ وہ عذاب ہے کہ جب کسی امت میں یہ آ جائے تو کسی ہلاکو خان یا چنگیز خان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ الانعام میں چلیں، سورہ الانعام آیت نمبر 65، سورہ الانعام آیت نمبر 65 اور 66 دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الانعام چھٹی سورہ، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ قل هو القادر، اعلان کرو، بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس امر کا بھی اندازہ ہے، پیمانہ ہے۔ اس امر کے لیے بھی اندازے اور پیمانے طے پا چکے ہیں۔ وہ اندازے پیمانے کیا ہیں؟ فرمایا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یہ کہ عذاب آئے تمہارے اوپر، کہاں سے آئے؟ من فوقکم، من السمانی کا رفقہ محترم، من السمانی کا، بلکہ من فوقکم، وہ طبقات جو تمہارے اوپر ہیں، تمہارے اوپر کے طبقات، اپر کلاسز، تمہارے حکمران، تمہارے وہ سپر آرڈینیٹ، نوکرشاہی، وہ جن کے ماتحت تم ہو چکے ہو، وہ تمہاری اپر کلاس، رولنگ کلاس، حکمران، وہ خود تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اپر کلاس چھوٹوں کے لیے عذاب بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ریٹیلیٹ کریں گے، جواب آئے گا۔ تو من تحت ارجلکم، کہ وہ کہ جن کو تم اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہو، جن کو تم کوئی انسانی حق دینے کے لیے تیار نہیں، کہ جو ڈیری فارم میں کام کرنے والا مزدور ہے، اس کے بچوں کو بطور دوا بھی اگر دودھ نہیں ملے گا، اگر کپڑے کی مل میں کام کرنے والا تن نہیں ڈھانپ سکے گا، اگر گیہوں کی مل جو ہے آٹا، وہاں پر جو آٹا پیسنے والا ہے اس کو آٹا نہیں ملے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ من تحت ارجلکم، جن کو تم اپنے پاؤں کے نیچے روندو گے، وہی تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ یعنی باہر سرحدوں پر تو تم نے فوج بٹھا لی ہے، باہر تو خان صاحب کو ہم نے لا کر گن مین بنا کر کھڑا کر دیا ہے، لیکن رفقائے محترم اگر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپس میں لڑ پڑیں، الجھ پڑیں، تو گن مین کیا کرے گا؟ اگر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے سلو پوائزننگ شروع کر دیں،
اگر وہ داخلی طور پر خود ہی کیا کھا لیں، زہر کھا لیں، تو باہر کا گن مین کیا کرے گا؟ اگر جس بلڈنگ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی دیواریں کمزور ہیں اور چھت وزنی ہے، تو چھاتی اگر نیچے آ گرے تو باہر کا گن مین کیا کرے گا؟ اس لیے بیرونی سرحدوں پر افواج کا بٹھانا اور داخلی نظام کے اندر کرپشن کو، رشوت کو، ظلم کو، استبداد کو، انصاف فروشی کو، عدل اور مساوات کے نظام کو تباہ و برباد کرنے والی قوم کب تک محفوظ رہے؟ من تحت ارجلکم، فرمایا کہ جن کو تم اپنے پاؤں کے نیچے روندو گے وہی تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ اور آگے فرمایا او یلبسکم شیعا، پھر کیا ہوگا؟ آگے دور وہ آئے گا کہ یہ بڑوں کی پارٹی ہے، یہ چھوٹوں کی پارٹی ہے، یہ ہیوز کی پارٹی ہے، یہ ہیوز ناٹ کی پارٹی ہے، یہ لارڈز کی پارٹی ہے اور یہ ٹوائلنگ ماسز کی پارٹی ہے۔ تو نادار اور سب کچھ رکھنے والے ان دونوں کی جو پارٹیاں بنے گی وہ پارٹیاں آپس میں گتھم گتھا ہو جائے۔ یلبسکم، جس طرح ہم لباس پہن لیتے ہیں تو کوئی جسم کا اور لباس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ان کا آپس میں وہ الجھ پڑے۔ کون؟ پارٹیاں، وہ پارٹی جو سب کچھ رکھتے ہیں ان کی پارٹی اور محرومین کی پارٹی آپس میں الجھ پڑے۔ اور پھر وہ کیا کریں آپس میں الجھ کر؟ یذیقا بعضکم بأس بعض، بعض کا معنی ہوتا ہے جنگ، بعض کا معنی جنگ۔ وہ جو جنگ جو آنا تشدد کا جو ذہن ہے، وہ تشدد، وہ پرسیکیوشن، وہ عذاب دینا، ایک دوسرے کو مار مارنا، وہ بجائے دشمن کے آپس میں تم ایک دوسرے پر لانچر چلائے جا رہے ہیں، بم چلائے جا رہے ہیں، میزائلز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مساجد تک غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ تو کیا نتیجہ ہے؟ یذیقا بعضکم بأس بعض، کہ تمہارے ایک گروہ سے، ایک حصے سے تمہارے دوسرے حصے کو جنگ کا مزہ چکھایا جائے۔ مزہ چکھاؤ گے تم ایک دوسرے کو، یعنی ایک نمائش کرتا ہے اسلحہ کی تو دوسرے افراد کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ہمارے تو ایک یونٹ کے پاس ان سے 1000 گنا 100 گنا زیادہ ہے، یہ کیا لیے پھرتے ہیں؟ اور گورنمنٹ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ قوت و طاقت، وہ جنگ کی صلاحیت جو دشمن کی طرف لگانا چاہیے تھی وہ آپس میں تم لگا دو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے انظر کیف نصرف الآیات، غور تو کرو، سوچو تو صحیح ہم کیسے اپنی آیات کے، حقائق کے مختلف پہلوؤں کو تمہارے سامنے عدل بدل کر کے لا رہے ہیں، مختلف اسالیب سے، پیرایوں سے۔ ہم ایک ہی حقیقت ہے جو تمہارے ذہن نشین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یفقہون، شاید کہ ان میں سوچ کا جو سوچ یہ بند کر چکے ہیں وہ دوبارہ جلنے شروع ہو جائے، دوبارہ وہ روشن ہو جائے۔ کیونکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں کو، اپنے دل دماغ کو، اپنے کانوں کو کیا کیا ہے؟ پیر کے ہاتھ پہ دے دیا، اور پیر بھی خواہ وہ مردہ ہو، زندہ بدست مردہ۔ ہم زندہ ہیں اور ہمارے فیصلے ہمارے مردہ کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ زندہ تھا کچھ نہیں پتا، منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ تو یہ جو زندہ بدست مردہ اور اپنی سوچ بچار عقل فہم سے ہاتھ دھو لیا، بیل کر لیا جی ہم نے تو اپنا اختیار ارادہ اپنے شیخ کو دے دیے، اور شیخ پتہ نہیں کس کے ہاتھ پر اپنا سب کچھ دے چکے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے رفقا محترم، قرآن کہتا ہے ہم تمہیں یہ حقائق عدل بدل کر کے پھیر کر اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ تم سوچا کرو، سوچنے سمجھنے کے عمل کا تم آغاز کرو۔ اور اگلی بات رفقا محترم اس سے بھی بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنی قوم کو کہو گے کہ یہ فرقی عذاب ہیں، یہ فرقہ واریت چنگیز اور ہلاکو خان سے بڑھ کر تباہی کا باعث ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ جی امت کا اختلاف تو رحمت ہے، عذاب کیسے؟
نعوذ باللہ حدیث بنائی اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اختلاف تو رفقا محترم حضرت قرآن، اختلاف جو ہوتا ہے وہ عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے رسول، اے داعی قرآن، جب تم اپنی قوم کو بتاؤ گے کہ بھئی یہ عذاب ہے، یہ فرقہ واریت، یہ گروہ بندیاں، یہ جتھے بندیاں عذاب ہیں، تو تمہاری قوم سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتی یہ کہاں کا عذاب ہے جی؟ کذب بہ، تکذیب کرے گی، تکذیب کرتی ہے تیری قوم اس حوالے سے کہ یہ کہاں کا عذاب ہے، ہم تو مانتے نہیں کہ یہ عذاب ہے۔ تو رفقا محترم جو کراچی میں مہاجر اور سندھی کا ہوا ہے وہ المیہ کم ہے، اور جو پنجاب میں شیعہ اور سنہ کا جو تضاد ہے، گلی گلی، گھر گھر، دائیں بائیں، یہ عذاب اگر آگے بڑھا تو مہاجر اور مقامی کا عذاب آپ بھول جائیں گے۔ بیروت کچھ بھی نہیں ہے جو اس پلان کے سامنے آپ کا لاہور اور یہ تمام شہر جو بنیں گے تو ایک ایک بیروت سے بڑھ کر ہو۔ تو قرآن نے کہا کذب بہ قومک، تمہاری قوم انکار کرتی ہے، کہ مانتی نہیں ہے، لیکن تم کہو هو الحق، یہ وہ حقیقت ہے جو اپنے آپ کو منوا لے گی، میٹیریلائز ہو کر رہے گی، اس کی ایکچولائزیشن ہو کر رہے گی۔ اور فرمایا قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے حضرت قرآن کہ اے میری امت، اگر تم نے یہ فرقہ واریت کو اختیار کر لیا تو جو عذاب آئے گا اس عذاب میں تمہاری وکالت نہیں کر سکوں گا، دفاع نہیں کر سکوں گا، میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ کلمے پڑھنے والے مساجد کے اندر غیر محفوظ ہیں، اور کہاں جائیں گے؟ اور آگے قرآن نے کہا رفقا محترم لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا ہر خبر اگر حقیقت میں مبنی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اور تم بھی اس حقیقت کو جان جاؤ۔ تو میری مراد یہ تھی کہ شرک امت میں فرقہ واریت پیدا کرتا ہے، اور فرقہ واریت جو ہے امت کے اندر لامرکزیت پیدا کرتی ہے، انارکی آتی ہے، طوائف الملوکیت آتی ہے، امت بودی گردی رہی، ایک امت ہزارہ امتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک الکتاب جو ہے وہ زبر میں تقسیم ہو جاتی ہے، تقطعوا امرهم بینہم زبرا۔ تو اب اس میں کہ نبی کا تعلق ایسے فرقوں سے ہوتا ہے نہیں ہوتا، آئیے اس حوالے سے دیکھیں اسی سورہ الانعام کی آیت 159 دیکھیے، سورہ الانعام آیت 159۔ چھ بٹا 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہ الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جو فرقہ در فرقہ ہو جائیں، الگ الگ گروہ بندیاں اور جتھے بندیاں بنا لیں اپنے دین میں۔ اب تو حال یہ ہو گئی ہے رفقا محترم کہ ہمیں جو نام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ نام ہی آج ہمارا ہم سے چھین لیا گیا۔ ہمارا نام کیا تھا؟ یہ حنفی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ جعفری، یہ نام کہاں سے؟ یہ سارے بدعات ہیں، ان میں سے کوئی نام نہ اللہ نے رکھا ہے نہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا جو نام اللہ نے رکھا ہوا سماکم المسلمین، ہم سب کا نام اللہ نے مسلم رکھا۔ کتنے ہم باغیرت ہیں کہ باپ کا رکھا ہوا نام تو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ کا دیا ہوا نام کوئی تبدیل کرے بغیرت، اور رحمان کا نام دیا ہوا ہمیں یاد ہی نہ ہو، بلکہ اس پر اگر کوئی توجہ دلائے تو لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، یہ غیرت ہے۔
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا وقار تو ذہنوں میں اتر گیا ہے، اور انسانوں کے وقار اور انسانی اور اپنے جیسے مذہبی پیشواؤں کے وقار پر مر رہے ہو۔ اللہ کا دیا ہوا نام مسلم وہ یاد نہیں، اور خود ساختہ ناموں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے الگ الگ فرقے بنا لیے دین میں، اور 30/32 کو سامنے رکھے، وہ کون ہے؟ مشرک۔ لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، کن میں سے؟ من الذین فرقوا دینہم، پاس جس مذہبی جماعت کا کسی فرقے سے تعلق ہے وہ حاضر کتاب اللہ مشرک ہے، اور اس کا کوئی عمل عند اللہ قبول نہیں، تاکہ فرقہ واریت سے نہ نکلے۔ فرقہ واریت سے توبہ کرنا پہلی شرط ہے، ومن تاب معک، بس جب تک کہ کوئی فرد فرقہ واریت میں فخر کر رہا ہے، فرقہ واریت سے منتسب ہے، فرقہ واریت کو لازمہ قرار دے رہا ہے دین کا، وہ مشرک ہے، اس کی چلت پھرت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ فرمایا کہ جنہوں نے دین میں الگ الگ گروہ بندیاں پیدا کر لیں، وَقَانُوا شِيَعًا، پھر سیاسی، ثقافتی، تہذیبی، معاشی الگ الگ کیا انہوں نے جماعتیں بنا لیں، کلاسز میں تقسیم ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اس میں نقطہ یہ رفقہ محترم کہ لستا کہا ہے، لیسو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا تو سارا کاروبار ہی چلے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیشگی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیشگی اعلان کر دیں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہے نبی اور امت کا رفقہ محترم، وہ صرف توحید سے قائم ہوتا ہے۔ جس وقت یہ توحید ہاتھ سے چھوٹ جائے اور شرک آ جائے، یہ تعلق آج خود ختم ہو جاتا ہے، آج خود ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ انما امرہم الی اللہ، پھر ان کا تمام یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کے سپرد۔ اللہ کی کتاب سے پوچھو کہ اب دوبارہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دوبارہ یہ جو شرک سے بھرا ہوا انجن ہے، جب تک کہ اس کی اسٹیم جو شرک پہ مڑی وہ نکالی نہیں جائے گی، اور توحید کی بھاپ دوبارہ جب تک اس میں نہیں آئے گی، یہ جو حرکت بھی کرے گا یہ انجن، یہ شرک کی حرکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی طرف کھینچ لانے والی نہیں ہوگی۔ تو پاس امت کا مسئلہ ایٹم بم بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ ایٹم بم رفقہ محترم کیا روس کے پاس کم تھے؟ کیا وہ دنیا کی دوسری یا پیرلل طاقت نہیں تھا؟ تو ایٹم بموں سے اور میزائلوں سے اور ان سے امت مسلمہ اپنے اصل مقام پر فائز نہیں ہوگی۔ تو دور اول میں ہماری بقا اور ہمارے عروج کا سبب ایٹم بم نہیں تھا، ہماری توحید تھی، ہمارا شرک کا قلع کما کرنے کا تصور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی جو عظیم امانت ہمیں سپرد ہوئی تھی، اس کا ہمیں ادراک تھا کہ ہم اس کائنات میں اللہ کے آخری پیغام کے حامل ہیں۔ اللہ کا آخری پیغام الکتاب قرآن کریم، ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کے خادم بنو، کائنات کے مخدوم ہو جاؤ۔ تو جب دین کا سررشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس کی جگہ پر اور کھلونے ہمیں دے دیے گئے کھیلنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، تو مقام بلند پہ ہم کیسے فائز رہ سکتے تھے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے دین سے رجوع کرو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ دوبارہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو توحید کا قرآنی تصور 4 حوالوں سے ہے۔ توحید من حیث الذات، توحید من حیث الذات، اس حوالے سے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
دوسری ہے توحید افعالی، کہ کچھ ایسے افعال ہیں کہ جن کو قرآن حکیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختصاص قرار دیا ہے، وہ ایکسکلوسیولی وہ اسی کا رائٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈومین میں انہیں رکھا ہے۔ پس ان افعال کو کسی بھی نبی کے حوالے سے، ولی کے حوالے سے، زندہ یا مردہ انسان کے حوالے سے ان کو ماننا، تسلیم کرنا، ان کے تقاضوں سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، یہ شرک کے پہلو ہیں، اور ان پر ہم الگ الگ 6 نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ آج اسی حوالے سے ایک عمومی پہلو ہے، اس کو ہم سورہ زمر میں دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل شرک اور توحید کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ جہاں سے تضاد ابھرتا ہے، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو ہر جگہ آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ ہاں، یہ خوش آمدید کہنے کے ساتھ آپ کو دال روٹی ہر چیز ملے گی، شاباش ملے گی، امام الہدا بن جائیں گے، ممتاز اسکالر بن جائیں گے، ہر چیز مل جائے گی۔ لیکن جب اس موضوع کو آپ چھیڑیں گے تو پھر مسئلہ لینے کی بجائے دینے کا ہو جائے گا۔ اس ضمن میں ہم سورہ زمر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ زمر 39ویں سورہ ہے، اور آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 45، ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب بیان کیا جاتا ہے اللہ کا، کیسا بیان؟ وحدہ، تو اس کی توحید کے ساتھ، یعنی قرآن کا توحیدی تصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حشمئزت، چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان آرڈر نہیں رہتے، ان کی رنگت، ان کی رونق، ان کا چہرہ مورا بشرا بتاتا ہے کہ کہیں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بگڑے ہوئے چہرے جو توحید سن کر بگڑتے ہیں، یہ ہیں کون؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اصلا ان کو مرنا یاد نہیں، مر کر اپنے رب کے حضور میں پیشی یاد نہیں۔ یہ اگر پیشی یاد ہے تو جھوٹی بیساکھیاں بنا رکھی ہیں، فلاں ہمیں بخشوا لے گا، فلاں ہمیں چھڑوا لے گا، فلاں کے بھروسے پر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حقیقتاً ایمان بالآخرہ رفقہ محترم بنیاد ہے۔ تو اگر ایمان بالآخرہ ہی شیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ جھول ہے، اسی کے اندر دراڑے ہیں، تو اگلی بات کیسے ہوگی؟ تو توحید قرآن والی بیان کرنے سے آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتے وہ چہرے بگڑ جاتے، ان کو پہچان سکتے ہو توحید سے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کا بیان کیا جائے کہ جن کو اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ کی نفی کرتے ہوئے کسی قوم نے شرک نہیں کیا۔ سب سے بڑے مشرک تو مشرکین مکہ تھے۔ قرآن کے آپ قدم قدم پر ایسے مقامات آپ کو ملیں گے کہ اگر ان سے پوچھیں آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی، سورج چاند سورج ان کو کنٹرول کون کرتا ہے، موت و حیات کس کے ہاتھ میں، بارش کون برساتا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ، تو کہہ اٹھتے تھے اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ تو جب سارے کاموں کو اللہ کرتا ہے تو پھر شرک کیا ہے؟ شرک یہ تھا رفقہ محترم، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاورز، اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کو، اور اب ہمارا تعلق اللہ سے بعد میں ہوگا، پہلے اللہ کے وہ عباد مختار جو ہیں، وہ اللہ کے منتخب بندے جو ہیں، اب ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، ہماری ان تک، ان کی خدا تک، ہماری ان تک، ان کی خدا تک۔ بس یہی وہ شرک ہے جو اس دور میں تھا، اور یہی شرک ہے جو سر سے پاؤں تک اس امت میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کا ذکر کیا جائے
کہ جنہیں انہوں نے اللہ کی ذات میں نہیں تو اس کے اختیارات میں، اس کی صفات میں، اس کی شریعت میں، اس کے حکم نامے میں، اس کی کتاب میں جن جن کو انہوں نے شریک بنا لیا ہے، جب ان کا تم ذکر کرو گے اذا ہم یستبشرون، فرمایا پس فوراً ان کے چہرے کھلتے ہیں۔ شاباش، داد و تحسین، نعرے علامہ صاحب زندہ باد، محی الاسلام والمسلمین، ممتاز عالم دین، تمام ڈونگرے برسائے جائیں گے۔ لیکن جو ہی آپ نے اللہ کی توحید جس پر انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہر قریہ میں نبی آیا ہی اس لیے ہے کہ توحید کا پرچار کرے، شرک کی جڑ مارے، انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرے۔ تو اس حوالے سے یہ شرک جو ہے رفقائے محترم اور توحید، یہ اس حوالے سے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب اگلی سورہ میں دیکھیں، سورہ مومن میں 40ویں سورہ ہے، اور آیت نمبر 12 سورہ مومن۔ آیت نمبر 12 سورہ مومن، ارشاد ربانی ہے، ذالکم، فرمایا کہ تمہارے اس جہنم میں آنے کا سبب یہ ہے۔ جہنم میں تم کیوں آئے ہو؟ چیخنا چلانا، کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گئے، فاعترفنا بذنوبنا، ہم سے گناہ ہو گئے، فہل الی خروج من سبیل، جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ وہ جن پیروں فقیروں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو، داناؤں کو، داتاؤں کو بنایا کر بیٹھے تھے، وہ ہمیں چھڑا دیں گے۔ ضل عنہم ما کانوا یعبدون، وہ سارے دم دبا کر بھاگ گئے، وہ کچھ تھا ہی نہ، وہ تو ان کا اپنا گھڑا ہوا اختراع۔ تو جب جہنم میں پہنچ گئے، کہتے حل الی خروج من سبیل، ہے کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں راستہ نہیں ہے؟ ذالکم، اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی اللہ کی اس حال میں کہ بس وہی ہے اور اس کے سوا کوئی الوہیت میں، صفات الوہیت میں شریک نہیں، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے۔ پاس کفر کیا ہے؟ اللہ کا کفر نہیں، اللہ کا کفر تو کسی قوم نے کیا ہی نہیں۔ حضرت قرآن ہم دیکھیں گے کہ فرعون بھی اللہ کا کافر نہیں تھا، نہ اس کی قوم کافر تھی۔ اللہ کا کفر قرآن میں کفر نہیں ہے، کفر دراصل توحید کا کفر ہے۔ ایمان بالتوحید ہے، کفر بالتوحید ہے۔ بس جب تک ایمان توحید والا نہ ہو، اعمال کا دائرہ، عمل کا جو سوال ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ فرمایا کہ جب دعوت دی جاتی تھی تمہیں اللہ کی توحید کے ساتھ، کفرتم، تو تم کیا کرتے تھے؟ اس کا انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار نہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بنا دیا جائے، خواہ نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ ہو، تؤمنوا، کہتے تھے اب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایمان اور کفر جو ہے وہ رفقائے محترم نقطہ ماسکہ توحید ہے۔ ایمان وہ ہے جو توحید کے ساتھ ہو، جو ایمان توحید کے ساتھ نہیں ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے ساتھ اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بس اگر توحید کی دعوت دی جاتی تھی تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تھے تم ایمان لاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس آج
حکم کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی داتا قطب ابدال کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا ہے اور وہ کبریائی کا مالک ہے۔ اسی ضمن میں اسی سورہ کی آیت نمبر 84 دیکھیں، اسی کی 84 سورہ، یہ 83 بھی دیکھ لیں کہ ایک کشمکش چلی آ رہی ہے حق اور باطل میں عبدالآباد سے، اور اسی کشمکش میں آج ہم بھی مبتلا ہیں۔ فلما جاءتہم رسلہم، جب آئے ان اقوام کے پاس رسول جو انہی میں سے تھے، رسول آئے انہی میں سے تھے، انہی کی جنس میں سے تھے، انہی کی نو میں سے تھے، تو کیا لے کر آئے؟ بالبینات، نبی جو تعلیم لاتا ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، واضح، دو ٹوک، کھلی کھلی باتیں، کھلے کھلے دلائل۔ دعوت ہے تو کھلی توحید کے ساتھ، دلائل ہیں تو کائنات فطر سے ماخوذ، ہمیشہ ہمیش کے لیے روشن۔ تو وہ کھلی کھلی باتیں لے کر انبیاء آئے، اللہ کی کتاب مبین لے کر آئے، کھلی کتاب لے کر آئے، اور قوموں نے کیا کیا؟ فرمایا فارغوا بما عندهم من العلم، ان کے ہاں باپ دادا سے جو علم آیا تھا، ان کے ہاں تو فرقہ واریت ہے۔ آپ فرقہ واریت کی اینک لگا کر قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر فرقہ قرآن پر نظر ڈال دے اپنی فرقہ واریت کی اینک لگا کر۔ تو اگر کلرفل گلاسز پہنے ہوئے اور افقائے موتر رنگین اینک اگر آپ پہن لیں تو خارجی کائنات بھی آپ کو رنگین نظر آئے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے قرآن کی طرف آئیں کلین سلیٹ لے کر، اپنے باپ دادا کی عین کے اور فرقہ وارانہ جو رجحانات ہیں ان کو لے کر قرآن کے پاس لائیں۔ تو انہوں نے پرکھنا چاہا اپنے باپ دادا کے علم سے کس چیز کو؟ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کی جو روایات ہیں مختلف ناموں سے وہ اتنی سر چڑھ چکی ہیں کہ ان کی روشنی میں اگر مسئلہ آ جائے ایک طرف قرآن ایک طرف روایت، تو وہ کہتے ہیں روایت اصل، روایت کے مطابق قرآن کو ڈھالیں گے، قرآن کے مطابق روایت کو نہیں پرکھیں۔ تو یہ بیماری صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ پس فرحاں ہو، شاداں ہوئے، اترانے لگے، خوش ہوئے، پھولے نہیں سماتے تھے، بینات پر نہیں، بینات کو تو کوئی مقام ہی نہیں دیتے تھے، اس علم کی بنیاد پر جو باپ دادا سے قصے کہانیاں سامری نے جو علم کے نام پر ان میں کاروبار کھڑا کر دیا تھا، اس میں وہ اتنے وہ پڑے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے کہ البینات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انجام کیا ہوا؟ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس بینہ موقف کو، دین کو وہ جھٹلاتے تھے، اس کے نتائج و ثمرات نے آخر کار ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آگے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہماری گرفت کو، پکڑ کو، عذاب کو دیکھا، عذاب کو دیکھا حیات دنیا میں، قالوا، کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، ایمان لاتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ توحید والا۔ ہم وہ ایمان آج قبول کرتے ہیں، ہم وہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی توحید کے ساتھ ہو۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکار کرتے ہیں اس ایمان کا جو ہم رکھتے تھے مشرک بن کر، جن جن کو ہم اللہ کی ذات و صفات میں مانتے تھے، ہم اعلان کرتے ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کا کفر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس نہ نفع پہنچا سکا ان کا یہ ایمان
جو عذاب دیکھ لینے کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا ایمان توحید والا چاہیے رفقائے محترم، عذاب میں گرفتار ہونے سے پہلے اور اللہ کی اخروی پیشی سے پہلے اس عذاب کے وقت کا ایمان نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ اور یہ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، یہ ہماری وہ طے شدہ پالیسی ہے جو اقوام سابقہ میں بھی اپنا کام کرتی رہی۔ ہر قوم کو ہم نے پرکھا توحید و شرک کی بنیاد۔ تو یہ توحید و شرک جو ہے رفقائے محترم، یہ ہے اصل سمجھنے والی بات۔ اعمال کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور ہم سب کے روحانی دادا جن پر ہم صلاۃ و سلام کرتے نہیں تھکتے، آئیے ان کا موقف دیکھ کر آگے چلیں۔ سورہ ممتحنہ 60 سورت ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان کا موقف کیا تھا اس مسئلے میں ایمان و توحید کے حوالے سے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ 60 سورت ہے، 60 سورت ہے۔ آیت نمبر 4، 60/4 ارشاد ربانی ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ماڈل، حسنہ حسین و جمیل، حسین و جمیل موسٹ بیوٹیفل ماڈل، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے ابراہیم میں علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اب یہاں نقطہ یہ رفقائے محترم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے اصحاب میت جو تھے ان میں ہماری اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو کیا اس نمونے کو لینے کے لیے ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا صحیفہ تلاش کریں؟ کیوں شیخ صاحب جی، کیا اس کو عمل کرنے کے لیے ہمیں صحیفہ ابراہیم تلاش کرنا پڑے گا اور والذین معہ کی تاریخ قریش کر نکالنی پڑے گی؟ نہیں، قرآن بتائے گا۔ ان کا جو نمونہ ہمیں درکار ہے قرآن نے اس کو اپنے اندر پریزرو کر لیا ہے تاکہ یہ کتاب خود مکتفی کتاب ہو جائے، سیلف سفیشینٹ بک ہو جائے، کتاب کافی بن جائے، اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد نبوت کا ختم ہو جانا یعنی تکمیل کو پہنچ جانا نوع انسانی کے لیے آزادی کا باعث بنے، نوع انسانی کی آزادی و خود مختاری میں اضافے کا باعث بنے، نہ یہ کہ ان کو قدم قدم پر جنم محتاج ہونا پڑے۔ تو یہ اسوہ جو ابراہیم کا اسوہ حسنہ ہے یہ کہاں ہے؟ موجود فی القرآن ہے۔ تو جو قرآن ہمیں ابراہیم کا اسوہ دیتا ہے، والذین معہ کو اسوہ دیتا ہے، موسیٰ اور جمیع انبیاء کو اسوہ دیتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں دیتا؟ وہ اسوہ اپنے اندر پریزرو نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ پس وہ اسوہ کیا تھا جو تمہارے لیے ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، یعنی کہنے والے چند ہیں۔ ابراہیم اسوہ ہے کہ ابراہیم نے توحید کہاں سے شروع کی رفقائے محترم؟ گھر سے، اور گھر میں سب سے پہلے باپ سے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ گھر سے نکال دیے گئے، محروم کر دیے گئے، اس کی جائیداد کو ڈسون کرنا پڑا، نکال دیا اس نے اپنے گھر سے، نکل جا لارجمنت واجرنی ملیہ۔ گھر پر توحید کا سبق شروع ہوا، گھر والوں نے نکال دیا۔ آگے آئے پوری قوم پر توحید کو نہ صرف پیش کیا بلکہ ثابت کیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت تک پہنچے، اور پھر کیا ہوا کہ اس قوم کو، باپ دادا کو، وطن کو، تمام چیزوں کو چھوڑ قربان کر دیا ایک توحید پر۔ نہ اس وقت کوئی صلاۃ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ،
توحید کے مسئلے سے بات شروع ہوئی اور باپ دادا وطن دولت سب چیزیں جو تھی وہ قربان کی اور اس شان سے کی. اس قالوا لقومہم جب انہوں نے ڈنکے کی چوٹ اپنی قوم سے یہ کہہ دیا, کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. کیا لوگوں سن لو, ہم بیزار ہیں, ہم بیزار ہیں, برا, ہم انتہائی بیزار ہیں تم سے, منکم تم سے, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے کہ جن کو تم نے معبود پکڑ رکھا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ, جن کو تم نے اللہ کی الوہیت میں پکڑ رکھا ہے, یغوث, غوث, نصر, ود, سوا, یہ سارے کے سارے اپنے وقت کے نیک لوگ تھے. ان کو بعد میں اللہ کی الوہیت میں صفات خاصہ میں شریک مان کر ان کی پکاریں ہونی, تو فرمایا کہ ہم ان سے بیزار ہیں. کفرنا بکو, فرمایا کہ ہم کافر ہیں, کس کے؟ بکو, تمہارے کافر ہیں, ہم نہیں مانتے. جن افکار و تصورات کے تم ترجمان ہو, تمہارے معبود ترجمان ہیں, ہم ان کے کافر ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ اور فرمایا ہمارے اور تمہارے مابین یہ دشمنی, یہ اناد جو روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے, یہ مٹے گا نہیں, یہ مٹے گا نہیں. فرمایا کہ اب یہ مٹے گا تب حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ جب تک کہ تم اسی توحید کو نہ مان لو کہ جس توحید کا بر بنائے وہی مجھے علم. توحید آئے گی تو تمہارے اور ہمارے مابین تعلقات سازگار ہوں گے, ورنہ تمہارے اور ہمارے مابین اب بھی مخالفت, عداوت, دشمنی ختم نہ ہونے والی. اور آگے فرمایا کہ وہ جو ابراہیم کا قول تھا کہ میں اب تمہارے لیے دعا کروں گا, فرمایا کہ تم نے وہ نہیں کرنا, کیونکہ اس کے لیے اس وقت تک یہ آیا نہیں تھا کہ یہ اسی پر مرے گا یا اس سے توبہ کر لے گا. تو جس کا مشرک ہونا اس کی وفات پر ظاہر ہو گیا, وفات تو فیصلہ کون ہے, تو مشرک کے لیے مومن استغفار نہیں کر سکتا. ما کان للمؤمن, مومن کی یہ شان نہیں ان یستغفروا کہ وہ استغفار کریں مشرک کے لیے, اگرچہ وہ ان کے باپ ہو, دادا ہو, ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, جب اس کا علم ہو گیا. تو میری بات یہ تھی کہ یہاں پر توحید کو اس حوالے سے پیش کیا گیا کہ اگر اس سے دشمنی اور اناد بھی پیدا ہو تو وہ دشمنی اور اناد کو بھی برداشت کرنا ہے, سہارنا ہے, اس میں ڈنڈی نہیں مارنی. آخری بات کیا کر ختم کرتا ہوں, توحید میں اور شرک میں آپس میں جو اشتراک پیدا ہو جاتا ہے, یہ قرآن میں سورہ یوسف جو ہے 12ویں سورہ آیت 106 12-106 ارشاد ربانی ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر, اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر, الا وہم مشرکون مگر وہ ایمان باللہ کے باوجود مشرک ہوتے. ایمان باللہ بھی ہوتا ہے اور ایمان باللہ کے باوجود شرک میں ہوتے. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی بذام خیش مومن باللہ بھی ہو اور اسی وقت وہ مشرک بھی ہو. فرمایا کہ وہ نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر, مگر ایمان باللہ کے باوجود وہ مشرک ہو. بس ایمان باللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایمان بالتوحید مسئلہ ہے. تو اگر وہ توحید رفقائے محترم جس کو کتاب اللہ نے توحید قرار دیا ہے اور اس کے جو تقاضے بیان کیے ہیں, اگر ایمان توحید کے ساتھ
اور توحید کے تقاضوں کے ساتھ نہیں ہے تو اعمال سے اس امت کی جو بگڑی ہوئی ہے وہ نہیں بنے گی۔ اور اس کا کام کہاں سے شروع ہو، یہ کہا کہ ختم کر دو آیت 108 کسی کی سورہ یوسف ہی کی آیت 108 پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی، کہو یہی قرآن تو وہ راستہ ہے کہ جس پہ میں چل رہا ہوں۔ قرآن سے ہٹ کر، قرآن کو غلاف میں بند کر کے، قرآن کو دوسری کتابوں کا محتاج بنا کر میرا یہ راستہ ہے۔ کہو یہی قرآن میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یا اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد کیا ہے؟ توحید والی دعوت۔ وہ اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، وہ تو مشرک بھی مانتا ہے، مسیح بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے۔ وہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ وہ دعوت توحید وہ ہے کہ جس کو قرآن توحید کہتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کو ماننا ہے۔ اور آگے فرمایا الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں تمہاری آنکھیں بند کر کے یہ بات تم سے نہیں منوانا چاہتا۔ الا بصیرۃ انا، میں تو جو دعوت قرآن، دعوت توحید تمہیں دیتا ہوں دلائل کی بنیاد، روشنیوں کی بنیاد پر۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم ومن اتبعنی، اور جو میرے نقش قدم پر چلنے والا ہے، میری سنت پہ چلنے والا ہے، وہ وہی ہے جو قرآن کی دعوت کو اپنا راستہ کہے اور دعوت قرآن کو بصیرت و بینات کی بنیاد پر پیش کرے۔ جو دائی قرآن کی دعوت کو تقلید کی بنیاد پر، اندھی عقیدت کی بنیاد پر، پیری مریدی کی بنیاد پر بنانا چاہتا ہے، وہ اصل میں رسول کا متبع نہیں، وہ منکر سنت رسول ہے، خواہ اپنے آپ کو عاشق رسولی کیوں نہ کہے۔ الا بصیرۃ انا، میں تو بات بصیرت کی بنیاد پر کرتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والا ہے اس کی پہچان بھی ہے۔ بس اداروں کی پہچان کہ کون متبع سنت ہے کون منکر، یہ دیکھ لو دعوت قرآن کا ترجمان کون ہے، دعوت توحید ہے یا نہیں، اور دعوت توحید دعوت قرآن کو وہ دلائل کی بنیاد پر پیش کرتا ہے یا باپ دادا کی اساس پر، پیری مریدی کی بنیاد پر۔ آگے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، کیوں کہا؟ اللہ پاک ہے، یعنی یہ کمزوری ہے کہ دعوت اللہ کی ہو اور کہا جائے دلیل نہ سنو، دلیل نہ دو، اللہ اپنے آپ کو منوائے دلائل کے بغیر، یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، اور میرا اللہ تو ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ اور آگے فرمایا وما انا من المشرکین، یہ تو مشرک ہے جو دلائل و بینات کی بنیاد پیری مریدی چلاتے ہیں، اور میرا تو ایسے مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میں مشرکوں سے بیزار ہوں، میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ رفقائے محترم کہ آج چار بنیادی باتیں، ایک یہ کہ اعمال سے اس امت کی اصلاح کا آغاز نہیں ہوا، نہ پہلے دور میں نہ آج کے دور میں۔ اس امت کی اصلاح کا آغاز شرک اور توحید کی جو حد فاصل ہے، یہ نقطہ آغاز ہے۔ بس جب تک اس امت میں اللہ کی وہ توحید جس کا قرآن ترجمان ہے وہ نہیں آئے گی، اور وہ چیز کہ جسے کتاب اللہ نے شرک قرار دیا اس سے یہ امت اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کرے گی، نہ اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو سکتی ہیں، نہ اس کی تائید اور نصرت اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرک اور توحید کے اندر شرک میں ایک اساسی نقطہ جو ہے وہ فرقہ پرستی کا شرک ہے، فرقہ بازی، فرقہ نوازی، فرقہ سازی، جس میں یہ امت سر سے پاؤں تک الجھ چکی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اس فرقہ سازی کے شرک کو اس کے خلاف منادی کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس شرک اور توحید کے تصور کو لے کر اٹھیں گے تو دشمنیاں بھی پیدا ہوں گی، مفادات کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اس ضمن میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہماری اسوہ کمال ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ صرف کسی کے اس کہہ دینے سے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اسے ہم مومن نہیں مانیں گے تاکہ اس کے اندر وہ توحید نہ ہو جسے قرآن منوانا چاہتا ہے۔ تو آج یہ ہوا۔ اب